السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلباء و طالبات، آپ سب کا خوش آمدید ہے ہمارے یوٹیوب چینل جے کے بوس اردو کلاسز میں۔ پیارے بچوں، آج ہم شروع کرنے والے ہیں سبق نمبر 3 لل دید کے درسی سوالات۔ سوال نمبر 1، لل دید کس وجہ سے مشہور ہے؟ تو اس کا جواب کچھ یوں ہوگا، لل دید اپنے روحانی مرتبے، شاعری اور حضرت امیر کبیر سید علی ہمدانی اور لل دید کے بیچ میں گزرے وقت، یہاں پہ گزرا لکھا ہوا ہے لیکن اس کا ایکچول جو ہے میں گزرے وقت آپ کو لکھنا ہے، گزرے وقت، واو کاف اور تے، وقت، گزرے وقت جب لل دید ایک جلتے ہوئے تنور سے صحیح سلامت ایک خوبصورت لباس پہن کر باہر آئی، اس واقعے نے لل دید کو اور بھی مشہور کیا۔ یہ والی لائن آپ ساتھ میں لکھ سکتے ہیں اور اپنی کاپی تیار کر سکتے ہیں۔ اس کے بعد سوال نمبر 2 جو ہے، سوال نمبر 2 ہے لل دید کے زمانے میں کون بزرگ حضرات گزرے ہیں؟ لل دید کے زمانے میں کون بزرگ حضرات گزرے ہیں؟ تو اس کا جواب کچھ یوں ہوگا، لل دید کے زمانے میں میر سید علی ہمدانی اور شیخ العالم جیسے بزرگ حضرات گزرے ہیں۔ سوال نمبر 3، حضرت شیخ نوردین کو دودھ پلاتے وقت لل دید نے کیا کہا؟ سوال نمبر 3، حضرت شیخ نوردین کو دودھ پلاتے وقت لل دید نے کیا کہا؟ تو حضرت شیخ نوردین کو جب دودھ پلایا گیا تھا تو تب کیا جواب تھا؟ یہ ہے، یہ جو آپ کا سوال نمبر 3 ہے۔ حضرت شیخ نوردین کو دودھ پلاتے وقت لل دید نے کہا، اے ننھے، دنیا میں آتے ہوئے تمہیں شرم نہ آئی تو دودھ پینے میں کیسی شرم؟ یہ کہہ کر لل دید نے ننھے شیخ کو اپنے سینے سے لگایا اور لگا کر دودھ پلایا۔ ٹھیک ہے، یہ ایک بار پھر سن سکتے ہیں آپ۔ حضرت شیخ نوردین کو دودھ پلاتے وقت لل دید نے کہا، اے ننھے، دنیا میں آتے ہوئے تمہیں شرم نہ آئی تو دودھ پینے میں کیسی شرم؟ یہ کہہ کر لل دید نے ننھے شیخ کو اپنے سینے سے لگا کر دودھ پلایا۔ سوال نمبر 4 کچھ یوں ہے، لل دید کے واقعوں میں کن باتوں کی تلقین کی گئی ہے؟ یعنی کہ لل دید نے جو شاعری کی ہے، جو واقع پڑھے ہیں، ان میں کن باتوں کے اوپر زیادہ زور دیا ہوا ہے؟ تلقین کرنا مطلب کن باتوں پہ زیادہ زور دیا ہوا ہے، تلقین کی گئی ہے۔ جواب، لل دید کے واقعوں میں اونچ نیچ اور ذات پات کے فطری بندنوں کو توڑنے، یہ وہاں بندو نہیں ہے، یہاں بندنو ہے، بے نون دال نون واو اور نون گنا، نون واو، یہاں پہ اس کی جگہ نون واو اور نون گنا، بندنو ہے، اور اعلیٰ انسانی اور اخلاقی قدروں کی تلقین کی گئی۔ یہاں پہ ہیں لکھا ہے لیکن یہ ایکچول میں ہے۔ یہاں تک ہمارے 4 سوال مکمل ہوتے ہیں۔ 5واں سوال جو ہے، سوال نمبر 5، لل دید کو کن ناموں سے پکارا جاتا ہے؟ لل دید کو مسلمان لل عارفہ، لل موج اور ہندو لل ایشوری کے نام سے یاد کرتے ہیں۔ یہاں تک ہمارے 5 سوال جو ہیں، درسی سوال، وہ مکمل ہوتے ہیں۔ اور اس کے بعد اس کے الفاظ معنی کچھ یوں ہیں۔ الفاظ ہے، ریشی کا مطلب عابد ہوتا ہے، سنت کا مطلب پارسا ہوتا ہے، صوفی کا مطلب پرہیزگار ہوتا، صوفی مطلب پرہیزگار، وثوق یقین، وسط بیچ میں گہرائی میں، روایت حقائق کو بولا جاتا ہے، ضرب المثل ضرب المثل کہاوت ہے، کہاوت کو کہا جاتا ہے، بے ساختہ ہوتا ہے بناوٹ کے بغیر، بٹا مسالے پیسنے والا پتھر جس کو ہم کاجوڑ بولتے ہیں، اور یہاں اس کے لیے استعمال ہوا ہے، لاج شرم، متروک ہوتا ہے ترک کیا ہوا۔ یہاں تک یہ الفاظ معنی اور درسی سوالات تھے۔ جہاں تک لل دید کے لیسن کی بات کی جائے
تو آپ اپنی کاپی آرام سے تیار کر سکتے ہیں. صرف آپ کو کرنا ہوگا کہ اس ویڈیو کو پاز کر کے ایزیلی آپ اس کو نوٹ ڈاؤن کر سکتے ہیں. یہاں تک آج کا لیکچر ہمارا مکمل ہوتا ہے. امید کرتے ہیں کہ آپ کی ہماری ویڈیوز آپ کو اچھے سے پسند آتے ہوں گے. آپ سے ایک گزارش ہے کہ اپنے دوستوں میں شیئر کریں اور ہماری چینل کو سبسکرائب کریں. باقی انشاءاللہ ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں جو ہے نعت لیسن نمبر 4. تب تک کے لیے اللہ حافظ و نگہبان.